میں واجد محمود کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ برنالہ بمبر آزاد کشمیر سے. ہمارے ساتھ آج حافظ عابد نقیبی جو یونین کونسل پتنی کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور ممبر ضلع کونسل خادم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور بطور ممبر ضلع کونسل اور جو حالیہ ان کی کارکردگی ہے یونین کونسل پتنی کے والے سے اس کے والے سے ان سے جانتے ہیں. جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی واجد بھائی، آپ نے عزت دی. تو حالیہ کارکردگی سے مراد دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نواز میں آئے ہوئے میں کچھ تین سال کا عرصہ گزرا ہے. تو یہ کارکردگی تھی کرنے وقار احمد نور کی ان سے پہلے کی، جس سے متاثر ہو کر ہم نے انہیں جوائن کیا. تو اس کے بعد بھی انہوں نے یونین کونسل پتنی کے لیے وقار احمد نور صاحب نے جو میں پرابلمس تھے، سڑک تھی یا ہمارے مرکز کے لیے ہاسپٹل تھا، اور بھی چھوٹے چھوٹے جو معاملات تھے، اس پہ ترجیح بنیادوں پہ انہوں نے ہمیں وراٹی دی ہے. اور تقریباً آپ دیکھتے آئے ہیں برنالہ سے سارے کے سارے ہمارے پرابلمس تھے یہ اسٹارٹ سے. تو جیسے ان کو جوائن کیا میں نے یہی ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر یہ ہمارے علاقے کا میجر پرابلم ہے اس کا سڑک کا، کوئی بھی موسم خراب ہو جائے ہم برنالہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے کسی مریض کو لے کے نہیں جا سکتے، کسی ایمرجنسی بن جائے، موسم خراب ہے ہم ادھر رک گئے. تو انہوں نے بھی کافی حوصلہ افزائی کی آگے سے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں ہم یہ کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا عرصہ تھا سیاست کا، اس سے اب میں بہتر ہوں، مطمئن ہوں کہ میں نے اس آدمی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس الیکشن میں کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمیں کچھ کر کے دکھایا. اچھا افسر، یونین کونسل پتنی کا شمار حلقہ برنالہ کی سب سے پسماندہ یونین کونسل میں ہوتا تھا، لیکن اب یعنی اس سے قبل سڑکیں موجود نہیں تھیں، مین سڑک کی بہت بڑی پرابلم تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سڑکیں بن رہی ہیں، گلیاں بن رہی ہیں. تو کیا یونین کونسل پتنی کے عوام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے جو ان کا حالیہ عرصہ اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ. دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ اب وہ دور جاتے رہے پرانے، جب کہ لوگ ریلیشن پہ تعلق پہ ووٹ دیا کرتے تھے. اب کارکردگی کا ووٹ ہے. 2026 میں نئی نسل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یونین کونسل پتنی کے عوام اس حق میں کہ کرنے وقار احمد نور کو دوبارہ ایک دفعہ ہم کامیاب کروائیں، اپنا بھرپور کردار ادا کریں اس میں کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ آئیں اور جو ہمارے معاملات رہتے ہیں، جیسے آج آپ نے وزٹ بھی کیا ہے ادھر چھتہ کا، تو ایسی چیزیں میجر رہتی ہیں. یہ ذاتی سطح پہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں مگر یہ معاملات حکومت ہی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے یہ وقار احمد نور صاحب ایسے انسان ہیں کہ جو حلقے کا فنڈز ہے ایمانداری سے حلقے میں لا رہے ہیں. تو یہی وہ بندہ ہے جو ہماری پسماندگی یونین کونسل کی دور کر سکتا ہے، جو رہتے پرابلم ہے ہمارے یہی وہ دور کر سکتا ہے. اس کے لیے پوری کوشش میں لگیں کہ ہم انہیں کامیاب کروائیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بالکل یونین کونسل پتنی سے اچھے مارجن کے ساتھ وقار احمد نور صاحب کامیاب ہوں انشاءاللہ. اچھا آپ سب، ایک اور سوال ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی جو حکومت کی ترجیحات میں سب سے صف اول پہ ہوتی ہے. تو کیا آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی یا تعلیمی اداروں کا قیام آپ کی یونین کونسل میں، یہ ایک بہت پسماندہ یونین کونسل تھی تعلیمی لحاظ سے بھی، تو دیکھیں جی یہ تو اب بھی پسماندہ ہے تعلیمی لحاظ سے. ہم یہ کہیں کہ تعلیمی لحاظ سے ہمارے جو پرابلمس ہیں یہ حل ہو گئے ہیں. ہاں جو چیزیں وقار احمد نور صاحب کے سامنے رکھی تھی اس پہ انہوں نے کام بھی کیا. تو ہمارے یہ پرابلم ریاست میں جو ہے کہ اسٹے کی تلوار لٹکی ہوتی ہے، تو اس میں وہ چیزیں مکمل نہ ہو سکیں. مجھے امید ہے کہ آگے چل کے ہم ان چیزوں پہ بھی قابو پا لیں گے انشاءاللہ. جب صاحب ایک سوال یہ بھی ہے اس والے سے کہ گریٹر واٹر سپلائی کا منصوبہ جو اس یونین کونسل کے والے سے، یعنی پینے کا صاف پانی حلقہ برنالہ میں سب سے زیادہ اس یونین کونسل میں 27 کروڑ روپے کی واٹر سپلائی 2016 میں منظور ہوئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ثمرات تاحال، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت 10 سال اور اس سے قبل پیپلز پارٹی کی حکومت، عوام کو اس طرح میسر نہیں آئے.
تو اس میں آپ کیا سمجھیں کہ اس میں فیلئر کس جگہ پر ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ فیلئر آنے کا پرابلم پہلا تو یہ ہے کہ سورس آف واٹر پہلے نہیں دیکھے گئے. اس یہ جو ہے نا، پہلی چیز ہے کہ یونین کونسل پتنی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کی ساری 27 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا یونین کونسل پتنی میں. ایسی بات نہیں ہے، حصے کے ملے تھے یونین کونسل پتنی کو، کیونکہ دوسری جگہ پہ بھی 27 کروڑ میں سے اسکیم یہ پتنی کی نہیں تھی، ملوٹ کی تھی، اس کی جمال کی تھی، کہاں تھی، مگر ادھر حصے کے پیسے تھے. مجھے اب صحیح فگر یاد نہیں ہے، 8 تھا یا 9 تھا، اس کے لگ بھگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب اگر ہماری مان لی جاتی، پہلے سورس آف واٹر تلاش کر لیا جاتا، تو لائنیں تو بچ ہی جانی تھی. مگر کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کی خاموشی جو ہے اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 2016 میں جب یہ منصوبہ واٹر سپلائی کا پاس ہوا، اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ واٹر ٹینک بنا دیے گئے، سپلائی لائن جو ہے وہ بچھا دی گئی، لیکن کتھیالہ جس مقام سے اس واٹر سپلائی کو شروع کرنا تھا اور جہاں پر بورنگ کی گئی، وہاں پر پانی کا سٹاک ہی موجود نہیں تھا. تو آپ اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے، کیا آپ نے اس دور میں اس حوالے سے کوئی اپنی قیادت سے سوالات آواز اٹھائی تھی اس پہ، بلکہ تب میں تو جونیئرس میں تھا، تو تب بھی جو ہماری قیادت تھی انہوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی تھی کہ پہلے پانی کے سورس جو ہیں ان کو تلاش کیا جائے. تو ایسے میں ایک ٹیوب ویل بور کیا گیا تھا ادھر، وہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ پانی پورا نہیں کر سکے گا، مگر محکمانہ جو تھی چیزیں وہ انہوں نے اپنا منصوبہ تھا ان کا، تو ہماری آواز تو نمائندے تک تھی. تو یہ تھی چیزیں کہ جو پھر ہمیں یہ کروا دیا گیا تھا کہ یہ واٹر سپلائی جو ہے یہ محکمے کی ذمہ داری ہے، آپ خاموش ہو جائیں، محکمہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا اور یہ خود چلائے گا، یہ پبلک کی واٹر سپلائی نہیں ہے. تو پھر بعد میں جیسے ہی ہم الیکشن سے باہر ہوئے تو پتہ چلا کہ نہیں ہے، محکمہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. تو ایسی پرابلمیں تھی. ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوں. اچھا اب سب مجھے آخری امید یہ ہے کہ وقار احمد نور صاحب اس پہ آگے جا کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کافی انٹرسٹڈ بھی ہیں. میری کافی بات چیت ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم سے، تو مجھے امید ہے کمنٹڈ آدمی کر دے. آخری سوال ہے آپ سے کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سب سے بڑے مارجن کے ساتھ آپ نے کامیابی حاصل کی. کیا جو جنرل الیکشن ہوں گے 2026 میں، کیا مسلم لیگ نون اپنی برتری برقرار رکھ سکے گی؟ دیکھیں جی، یہ کافی اچھا سوال ہے آپ کا. اس پہ کافی ڈسکس بھی چل رہی ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز اپنی برتری برقرار رکھ سکے گی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے بھی آگے جائیں انشاءاللہ. پوری کوشش ہے. دیکھیں، انسان کے ذمہ کوشش ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان تو نے کوشش ہی کرنی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لوگ باشعور ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ وقار صاحب کے ان کاموں کو دیکھ کر اچھے طریقے سے انہیں سپورٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس برتری کو بحال کے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے عابد نقیبی صاحب، جن سے ہم یونین کونسل پتنی کے مسائل اور ان کی جو مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے اس پر بات کر رہے تھے.